کہ اچھی نیت تھی لیکن کام غلط تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک تو وہ واقعہ، اس نے چور کی مدد کر دی، امیر کی مدد کر دی، زانیہ کی مدد کر دی، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، وہ غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ ایک یہ کہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی اللہ کو اپنا بندہ کہنے کی، لیکن دھوکے سے کہہ گیا، انجانے میں کہہ گیا، مارے خوشی کے کہہ گیا، اللہ نے اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے کہنے کی نیت یہ نہیں تھی۔ آج بھی زمین اس کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ زمین میں اگر آج بھی فرعون کو دفنایا جاتا ہے تو زمین نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین سمندر میں اگر فرعون کی لاش کو ڈالا جاتا ہے تو سمندر بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تسبیح، تحلیل، تقدیس سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے،
اور جس کی بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہیں، ہم اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پشٹم نگر کی اس جامع مسجد میں میری تشریف آوری اچانک ہوئی ہے۔ پہلے سے کوئی پروگرام متعین نہیں تھا، صدام صاحب سے بات ہوئی اور 1-2 دن میں یہ پروگرام بن گیا اور یہ طے ہوا کہ آپ چلے آئیے اور تھوڑا سا درس بھی ہو جائے گا مسجد کے اندر، اور جب آپ آ ہی رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے آپ سے، کوئی لمبا چوڑا کوئی جلسہ نہیں ہے، درس کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان باتوں کا تعلق ہم سے ہے، ہماری ذات سے ہے، اپنے آپ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ عبادت خالصتاً للہ، صرف اللہ کی کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت میں ریا اور نمود اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور خالص عبادت جو اللہ کے لیے ہوگی، آواز کرے گا، چھوڑیے یہ آواز کرے گا تیز، اگر آواز نہ کرے تو لگائیے دیکھیے، اگر تیز آواز کرے گا تو آواز ٹکرائے گی، فائدہ نہیں۔ دیکھ لیجیے چلا کے پہلے۔ خالص اللہ کے لیے عبادت جب انسان کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت دل سے ہوگی۔ عبادت تو وہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان پورے ہفتے مسجد میں نہیں آتا ہے اور صرف جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اور اگلی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھو پورے ہفتے کیوں نہیں آئے، کہ ٹائم نہیں ملا۔ جمعے کو کیوں آئے؟ تو جمعہ وہ اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ اگر جمعے کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سماج، معاشرہ، سوسائٹی یہ کہے گی کہ دیکھو یہ تو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم نے ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی تو اس میں بھی سماج معاشرے کو شامل کر لیا۔ اب یہ عبادت جمعے کے دن اللہ کی عبادت نہیں رہی، جمعے کے دن کی یہ عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی
اس لیے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن جو عبادت کی، جو نماز پڑھی، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں بلکہ گاؤں والوں کے اور محلے والوں کے ڈر سے آئے. اس لیے نیت کو بڑا دخل ہے عبادت کے اندر. اور آج ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ صرف نیت کے بارے میں. آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں تو آپ تعجب کریں گے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر جو سب سے پہلی حدیث آئی ہے، سب سے پہلی حدیث، فرسٹ، وہ نیت کے تعلق سے ہے. جبکہ ہونا چاہیے اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے. جو چیز سب سے اہم ہے اس کے تعلق سے ہونا چاہیے. لیکن اسلام، ایمان، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کی بحث ہی نہیں ہے. پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے حدیث لائے ہیں، وہ حدیث بخاری کے اندر یہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تمام صالح اور نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. میں نے حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے، نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ برے عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے. برے عمل میں آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا، برا برا ہی رہے گا. اچھے عمل میں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. اچھے عمل میں اگر ہماری نیت بری ہو گئی تو عمل بیکار. نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو ٹھیک، محلے والوں کے دکھانے کے لیے آئے ہو، بیکار. صدقہ و خیرات و زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہے ہو تو قبول، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو تو بیکار. قربانی کا بکرا ہم نہیں لائیں گے تب تک جب تک میرا پڑوسی بکرا نہ خرید لے. اور پڑوسی نے اگر 10,000 کا بکرا خرید لیا تو اب ہم اسی انتظار میں رکے تھے کہ دیکھیں یہ کتنے کا لائے گا. یہ 10 کا لایا تو میں 12 کا لاؤں گا، میں 13 کا لاؤں گا، میں 15 کا لاؤں گا، کیونکہ میں اس سے نیچے نہیں رہنا چاہتا ہوں. اس نے 1 کیا، ہم 2 کریں گے. قربانی آپ کر رہے ہیں، اس سے اچھا جانور لا رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی دکھاوے کی ہے، بیکار. اچھے عمل میں نیت اچھی ہونی چاہیے. برے عمل میں نیت چاہے کتنی اچھی ہو، برا ہی رہے گا. میرے پڑوس میں غریب لڑکی رہتی ہے، اس کی شادی کرنا ہے لیکن غریب ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ فلاں امیر آدمی کی دکان میں بہت سا سونا چاندی ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، چلیے تالا توڑتے ہیں، اس کی دکان سے سونا چاندی چراتے ہیں اور اس غریب لڑکی کی مدد کر دیتے ہیں. ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں استعمال کریں گے، لیکن اس کی دکان سے چوری کر کے ہم اس غریب لڑکی کو دے دیں گے تاکہ یہ اپنا گھر بسا لے، شادی کر لے، اپنے زیورات کا انتظام کر لے. دیکھیے نیت تو اچھی ہے، ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نیت تو اچھی ہے ہماری، لیکن عمل خراب ہے. ہم چوری کر رہے ہیں اس کی شادی کے لیے کسی امیر آدمی کی دکان پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ غلط کام اچھا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ غلط ہی مانا جائے گا. نیت آپ کی چاہے کتنی اچھی رہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اب بچوں پہ کنٹرول کیجئے بھائی. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اچھے اعمال میں دار و مدار نیت پر ہے، برے اعمال کا دار و مدار نیت پر نہیں، وہ برا ہی رہے گا. آئیے اب میں 1-2 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عبادت میں نیت کو کتنا دخل ہے. عبادت میں
نیت کو کتنا دخل ہے؟ آپ لوگ یہاں جلسہ سننے آئے ہیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی بولتے ہیں، کبھی مائک لگایا تقریر کر رہے ہیں، اتنے لوگ نہیں آتے ہیں، جرجیت صاحب آئے تو چلو اتنے ہو گئے۔ اب یہاں نیت دیکھی جائے گی، آپ کو قرآن و حدیث سننا ہے یا کسی مولوی کی ذات کو سننا ہے؟ اگر قرآن و حدیث سننا ہے تو وہ آپ کی مسجد کا امام بھی بتلا رہا ہے، اور کسی شخصیت کو سننا ہے تو آپ کو سننے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ جرجیس کو سننے آئے ہو، آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے ہو۔ اگر قرآن و حدیث سننے کی نیت ہوتی تو آپ اپنی مسجد کے امام کے تقریر کے وقت بھی آپ اتنی تعداد میں ہوتے، لیکن آپ کو قرآن و حدیث نہیں سننا، آپ کو کسی خاص ذات کی تقریر سننا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شخصیت سے پیار کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے پیار نہیں، نیت پر دار و مدار ہے۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، عقل مند ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے، اور کچھ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچئے، آج میں نے کہیں جمعہ کا خطبہ دیا، فیس بک پہ صبح ڈال دیا گیا کہ آج جرجیت صاحب جمعہ کا خطبہ دیں گے، آج مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا ہی نہیں، اگر اعلان کر دیا ہوتا تو مولانا پتہ نہیں کیا ہوتا، روڈ پر لوگ آ جاتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں؟ یہ بتلا رہی ہیں کہ ہماری مسجد کا امام قرآن حدیث نہیں سناتا، آپ سناتے، یا تو یہ بتلا رہی ہیں، یا یہ بتلا رہی ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پیار نہیں ہے، ہمیں کسی ذات سے، کسی شخصیت سے پیار ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث نقل کی ہے وہ نیت پر، کیوں؟ نیت ہی پر تو ڈیپینڈ ہے، آپ اسلام جو لا رہے ہو کس نیت سے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں لڑکی سے میرا پیار چل رہا ہے، مسلمان لڑکی ہے، اور اس کا باپ کسی بھی قیمت پر اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لڑکی نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ میرا باپ تمہارے ساتھ میری شادی نہیں کرے گا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو شادی کر لے گا۔ وہ آدمی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو جاتا ہے، اور سماج اس کو قبول کر لیتا ہے، چلو اب تو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ارے اللہ کے بندے، اب یہاں پر یہ دیکھو، کیا وہ اسلام مطالعہ کر کے اور اپنی مرضی سے لا رہا ہے، یا وہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے؟ یہاں پر آپ یہ دیکھیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب ہجرت کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، مکہ چھوڑو، چلو مدینہ آؤ، مدینہ آؤ، اور لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے، تو اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے، میں آپ کو بتا دوں اور سنیے گا، کچھ صحابہ اس میں ایسے تھے جن کی نیت یہ ہو گئی کہ چلو یار مدینہ میں، ہم لوگ تو غریب ہیں مکے میں، مدینہ والے بہت مدد کر رہے ہیں، کسی کے 2 کھیت ہیں تو 1 کھیت دے دیتا، کسی کی 2 دکان ہے تو 1 دکان دے دیتا، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کنوارے ہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ مال و دولت کی لالچ میں ہجرت کرنے لگے، اور کچھ لوگ اس لیے ہجرت کرنے لگے کہ انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، مدینے جانے کے بعد ہماری کسی نہ کسی انصاری لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کا بھی حال تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، جس نے ہجرت اس نیت سے کی ہے کہ اس کو دنیا کا مال مل جائے، دنیا مل جائے، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، دنیا پانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اگر ہجرت کیا تو وہ اس کو ملے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس کی ہجرت قبول نہیں ہوگی۔
او امراتن ینکحوہا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا ہے ہجرت کر کے، تو اس کو عورت تو مل جائے گی، لڑکی سے شادی تو ہو جائے گی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تو نیت پر اپنی نیت صحیح کرو، اسلام لانا ہے تو اپنی نیت صحیح کرو، نماز پڑھنا ہے تو نیت صحیح کرو، مسجد بنا رہے ہو تو نیت صحیح کرو، عبادت کر رہے ہو تو نیت صحیح کرو، زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہو تو نیت صحیح کرو، کچھ بھی نیک عمل کر رہے ہو تو اس میں نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، نیت اچھی ہو تو کبھی کبھی دھوکے سے کی جانے والی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑی دلچسپ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی نہیں، پرانے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بچوں کو چپ کرانے کے لیے وہ اور اس سے زیادہ تیز بول رہا ہے، عجیب سسٹم ہے یار۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ کسی کو صدقہ کرو، صدقہ تو ایسے کرو، تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ اس طریقے سے کرو، کسی غریب کی مدد اس طریقے سے کرو، کسی ضرورت مند کی مدد اس طرح کرو کہ تم اس کو جو دے رہے ہو خاموشی کے ساتھ اس طرح دو کہ تمہارے داہنے ہاتھ نے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پردہ بتایا ہے۔ ایک غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہو لیکن 10 آدمی کے سامنے دے رہے ہو، لو بیچارے کے اوپر کیا گزرے گی کہ آج اللہ نے مجھے اس ہاتھ پہ پہنچا دیا اور یہ سب کے سامنے دے رہا ہے۔ تو کہا تا لا تعلم شمالو ما تنفق یمینو، تمہارے داہنے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک شخص صدقے کا مال نکالنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غریب کی مدد کریں اس حساب سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس نے رات کا وقت متعین کر لیا کہ ہم رات میں آدھی رات کے بعد نکلیں گے اور جو بھی آدمی مجھے غریب آدمی ملے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس آدمی نے نماز پڑھی اور رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد نکلتا ہے، یہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے، اس نے پوچھا، اے بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو نکلے ہیں۔ تو کہا کہ ہم بھی نکلے ہیں، تمہیں ضرورت ہو سکتی ہمیں نہیں۔ اس نے کہا دیکھو بھائی تم کوئی مجبوری کی وجہ سے نکلے ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس صدقے کا کچھ مال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کی مدد کریں۔ یہ جھٹ سے بول دیا، ارے بھائی مجھ سے زیادہ مجبور آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں اتنی رات میں کوئی آدمی اگر نکلے گا تو وہ مجبوری ہوگا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس آدمی کی مدد کر دی، لو میرے پاس صدقے کا مال ہے پکڑو، چپکے سے اس کی مدد کر دی، چلا آیا۔ نیت کیا تھی؟ کسی غریب کی مدد کروں، اور رات کے اندھیرے میں اس نے غریب کی مدد کی۔ گھر پہ آتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑا سا لیٹتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر پڑھتا ہے، صبح سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور صبح سورج نکلتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ چلیں ذرا، جیسے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے ٹہلتے ہوئے کبھی چائے کی ہوٹل پہ چلے گئے، چائے پی، وہ بھی نکل گئے ٹہلتے ہوئے۔
मार्केट में पहुंचता है तो एक चर्चा सुन रहा है, मार्केट में शोर हो रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इस आदमी ने उनकी गुफ्तगू सुनी, भाई क्या बातें हो रही हैं, तो तुम्हें नहीं मालूम? सब लोग इससे कह रहे हैं जिसने मदद की, तुम्हें नहीं मालूम? इसने कहा नहीं नहीं, अरे अल्लाह का कोई नेक बंदा रात के अंधेरे में निकलता है, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता है, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था। उसने रात के अंधेरे में गरीब समझकर किसी आदमी की मदद की, लेकिन धोखा खा गया बेचारा। वो मदद किसी अमीर की कर बैठा, उसने सदके का माल अमीर को दे दिया। अब हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं। अगर आप जानबूझकर किसी अमीर को सदका देंगे तो आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि अमीर का हक ही नहीं है उसको सदका दिया जाए, आपका सदका भी कबूल नहीं होगा। अब इसने तो अमीर को दे दिया, लेकिन धोखे से दिया था, जानबूझकर नहीं। देना चाहता था गरीब को, लेकिन रात की तारीकी में इसने दे दिया एक अमीर को। अफसोस करने लगा, घर आया, 2 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह से दुआ करते हुए कहता है इलाहुल आलमीन मुझे अजाब न देना, मुझसे गलती हो गई, मदद गरीब की करना थी लेकिन मैंने अमीर की कर दी, लेकिन तू मेरी नीयत को अच्छी तरीके से जानता है, मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, अमीर की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखे से मैं अमीर को दे गया। आय अल्लाह मुझे माफ करना, मेरे पास सदके का थोड़ा माल और बचा है, आज रात में मैं फिर निकलूंगा, आज रात में मैं फिर जाऊंगा, आय अल्लाह मैं किसी गरीब इंसान को ढूंढूंगा और उसकी मदद करूंगा। तेरे नबी का फरमान है सदका दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो, इसलिए मैं रात ही में निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा। मेरी मदद करना, मेरे सदके को किसी गरीब आदमी तक पहुंचा देना। इसने दुआ मांगी। दूसरी रात में, आधी रात गुजरने के बाद फिर निकलता है, किसी गरीब आदमी की, किसी गरीब इंसान की तलाश में निकलता है, लेकिन अफसोस बहुत देर तक तो उसको कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। इसने सोचा चलो मिल गया। ए भाई कहां जा रहे हो? कहा तुम्हें मतलब? कहा नहीं नहीं बताओ कुछ परेशानी है क्या? कहा परेशानी ना होती तो रात में कोई निकलता? कहा क्या परेशानी है परेशानी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इस सदका देने वाले ने सोचा कि चलो हमें क्या मतलब, ये नहीं बताना चाहता, अपनी परेशानी तो ना बताए। देखो भाई मैं किसी परेशान आदमी की मदद करना चाहता हूं और मैं चुपके से अपना माल उसको देना चाहता हूं जो गरीब हो, जो परेशान हो। उसने कहा भाई मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई मिलेगा ही नहीं तुम्हें, रात के अंधेरे में मेरे कई बच्चे हैं भूखे, इसलिए मैं निकला हूं कि उनके लिए कुछ खाना पानी मिल जाए। इस आदमी ने अपना सदका उस आदमी को दे दिया। ले चला आया, घर पे आता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, थोड़ा लेटता है, फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सूरज निकलता है, फिर बाजार में जाता है। मार्केट में फिर चर्चे हो रहे हैं। आज मार्केट में जो चर्चे होते हैं वो बड़े अजीब चर्चे। इसने पूछा क्या बातें हो रही हैं? उस लोगों ने बताया तुम बड़े भोले आदमी हो, सबको पता हो, तुम्हें पता नहीं है? कहा मुझे नहीं पता, मैं अभी आया हूं। कहा अल्लाह का नेक बंदा आज भी धोखा खा गया, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखे से वो अपना सदके का माल किसी चोर के हाथ में दे गया। जबकि हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, अगर आपको मालूम है कि कोई आदमी चोर है तो उसकी आप मदद नहीं कर सकते, उसको आप सदके का माल नहीं दे सकते हैं, और इसने चोर को दे दिया। हदीस के हिसाब से गलत किया, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में किया। नियत गरीब की मदद करने की थी, लेकिन धोखे से वो चोर को दे गया। घर आया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हुए कहता है इलाहुल आलमीन,
آج بھی میں دھوکہ کھا گیا، لیکن تو میرے دل کی نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو میرے دل کی نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ غریب آدمی کی مدد کرنے کی نیت تھی، دھوکے سے آج میں پھر چور کو دے گیا ہوں۔ اے اللہ میری اس غلطی کو معاف کرنا۔ اب تھوڑا بہت مال اور بچا ہوا ہے، آخری چیز ہے، اس کے بعد میرے پاس کوئی صدقے کا مال نہیں ہے۔ اے اللہ آج تیسری رات میں پھر میں نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا، تو میری مدد فرمانا، آج صدقے کا مال کسی غریب تک پہنچا دینا۔ الہ العالمین آج بھی میں ہمت نہیں ہارا اور آج میں پھر کسی غریب انسان کی مدد کروں گا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد یہ پھر غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ آج اس کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑتی ہے۔ اس نے سوچا چلو دو مرد تو غلط نکل گئے، یہ بیچاری عورت ہے، اور عورت تو واقعی مجبوری میں نکل سکتی ہے۔ اس سے پوچھا بہن کیسے نکلی ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے بھی بیان کرنا شروع کر دیا کہ میرے کئی بچے ہیں، بھوکے ہیں، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس لیے میں نکلی ہوئی ہوں، شاید کہیں سے کھانا نہ مل جائے اور میں اپنے بچوں کو کھلا دوں۔ اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا۔ چلی گئی وہ عورت، یہ آدمی گھر آیا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سورج نکلتا ہے، باہر جاتا ہے۔ آج پھر بازار میں چرچے سن رہا ہے، لوگوں نے پوچھا معلوم؟ کہا نہیں، آج بھی اللہ کا کوئی بندہ پھر دھوکہ کھا گیا ہے۔ آج کیا ہوا؟ کہا وہ کسی غریب وہ عورت کو غریب سمجھ بیٹھا۔ آج اس نے جس کی مدد کی وہ بدچلن عورت تھی، زانیہ عورت تھی، وہ جسم بیچنے والی عورت تھی۔ اس کا تو دھندا تھا رات میں نکلنے کا، کسٹمر تلاش کرنے کا، جسم بیچنے کا۔ وہ تو جسم فروش عورت تھی، طوائف تھی، وہ پیسہ لیتی اور جسم بیچتی۔ اللہ کا وہ نیک بندہ آج ایک زانی، ایک بدچلن عورت کو صدقہ دے بیٹھا۔ یہ گھر آیا، نماز پڑھتا ہے 2 رکعت اور دعا کرتا ہے الہ العالمین میں آج بھی دھوکہ کھا گیا، اب میرے پاس مزید مال نہیں، جتنا صدقے کا مال تھا وہ میں نے دیا اور تینوں رات تینوں جگہ میں نے غلط جگہ پر پہنچا دیا، میری نیت نہیں تھی۔ الہ العالمین اگر مجھے صدقے کا ثواب نہ ملے تو کم سے کم غلط جگہ مال پہنچانے کا گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میں نے اے اللہ یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، امیر آدمی کی مدد جان بوجھ کر نہیں کی، چور کو صدقہ دینا جان بوجھ کر نہیں ہوا، زانیہ اور بدچلن عورت کو جو صدقہ دیا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں، نیت تو میری یہی تھی کہ غریب کی مدد کروں، لیکن تینوں دن غلط جگہ پر میرا مال پہنچ گیا۔ اچھا اس حدیث سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، اگر غور کرو تو وہ نیک بندہ ہے، تہجد بھی پڑھتا تھا، فجر بھی پڑھتا تھا، فجر کے بعد تلاوت بھی کرتا تھا، اتنا نیک آدمی تھا، لیکن دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے صدقے کو صحیح جگہ پہنچا دے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور غلط جگہ پر صدقہ پہنچ رہا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، حاجی ہوں اور اللہ فوراً آپ کی دعا سن لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں مولانا، پھر بھی اللہ سن نہیں رہا میری، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا فوراً سن لے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا مانگتے رہے، 85 سال تک مانگتے رہے، 85 ایئرس، 85 سال تک، لیکن اللہ نے نہیں سنی اور 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا اسماعیل۔ ضروری نہیں آپ جو دعا مانگے اللہ فوراً آپ کی سن لے، اس کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اللہ جتنا صدقے کا مال تھا وہ میں نے دے دیا، اب کچھ نہیں ہے، اگر مجھے ثواب نہ ملے تو کم سے کم غلط لوگوں کو جو صدقہ میں نے دیا ہے اس کا عذاب بھی ہمیں مت دینا، ہمارے معاملے کو برابر برابر کر دے۔ اب رات میں سو رہا ہے، آج نہیں نکلتا ہے، مال ہی نہیں ہے صدقے کا، آج نہیں نکل رہا ہے، رات میں سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، یہ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ۔
رات میں سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے مایوس مت ہو، نا امید کیوں ہوتا ہے؟ تو نے جو امیر کو صدقہ دے دیا اللہ نے اس صدقے کو بھی قبول کر لیا، تو نے دوسری رات جس چور کو صدقہ کیا اللہ نے اس صدقے کو بھی قبول کر لیا، غلطی سے دھوکے سے تو نے جو زانیہ بد چلن عورت کو صدقہ دیا اللہ نے اس صدقے کو بھی قبول کر لیا، تو نے اگرچہ غلط لوگوں کی مدد کی ہے لیکن تیری نیت غریب لوگوں کی مدد کرنے کی تھی، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول فرما لیا ہے، اور تیرے صدقے کے اس مال سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ اس امیر آدمی نے صدقے کا وہ مال غریبوں میں بانٹ دیا، اس چور نے صدقے کا مال اپنی بیوی بچوں کو کھلایا ضرور ہے لیکن اس دن سے توبہ کر لی، اس نے چوری چھوڑ دی۔ اس زانیہ اور بدچلن عورت کو صدقے کے مال کی برکت سے اتنا اس کے پاس پیسہ آ گیا، اتنی برکت ہوئی اس کے گھر میں کہ اس نے زنا کاری سے توبہ کر لی۔ اللہ نے تیرے صدقے کے مال میں اتنی برکت رکھی ہے کہ زانی عورت نے زنا سے توبہ کر لی، چور نے چوری سے توبہ کر لی، امیر آدمی نے تیرے مال کو غریبوں میں بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا، اور اللہ نے تیرے صدقے کو بھی قبول فرما لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ نیت اچھی ہے لیکن کام وہ بیچارہ دھوکے سے غلط طریقے سے غلط جگہ پر مدد کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن نیت اچھی تھی اس لیے اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا۔ نیت اچھی تھی۔ ہم قربانی کا بکرا لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، نیت ہماری قربانی کی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میرے تعلقات تو منسٹر اور نیتاؤں سے بہت ہیں، ان سے بہت ہیں، پتا چلا کہ ایک بکرے میں 20 کلو گوشت نکلا، 15 کلو گوشت آپ کے غیر مسلم دوست ہی آ کے کھا گئے، آپ کے گھر میں غریبوں کو 2-3 کلو ملا، 2-4 کلو آپ کے گھر میں رہ گیا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہو، جائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 20 کلو گوشت میں سے 15 کلو آپ غیر مسلموں ہی کو کھلا دیں۔ صرف اپنے تعلقات سیاسی طور پر پولیٹیکل لوگوں سے مضبوط بنانے کے لیے ان کے لیے پورا کا پورا بکرا دسترخوان پر رکھ دیں، اور وہ آپ کی قربانی کا گوشت کھانے کے بعد پھر شراب کی بوتل پئیں اور مست ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیت کا موقع ہے، یہاں پر نیت دیکھی جائے گی کہ آپ قربانی کرتے وقت آپ کی نیت کیا، غریبوں کو کھلانے پلانے کی ہے یا اپنے پولیٹیکل تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو کھلانے کی ہے، یہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اللہ کے پاس تو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو کچھ بھی تم قربانی کرتے ہو نا، قربانی کے جانور کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، کس نیت سے، کس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے۔ نیت اچھی ہو اور کام آدمی اگر دھوکے سے برا ہو کر جائے تو میرے بھائیوں، نیت اچھی ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دوں، وہ بھی بخاری کے اندر آیا ہے۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا سامان باندھتا ہے، گھر بیچ دیا، گھر کا پورا سامان ایک اونٹ کے اوپر لاتا ہے، گلہ بھی ہے، اناج بھی ہے، برتن بھی ہے، بیوی کے کچھ زیور بھی ہیں، سب کچھ اس نے ایک اونٹ پر باندھ دیا، اور صبح کے ٹائم پر گھر سے نکلا اور دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہے، دوسری جگہ جانا چاہ رہا ہے۔ صبح نکلتا ہے اور دن میں تقریباً سورج چڑھنے کے بعد اور زوال سے پہلے، یعنی 10 یا 11 بجے کا ٹائم رہا ہوگا تقریباً، اس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے، بیابان جنگل، سنسان جنگل سے گزر رہا ہے، لیکن صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا تھا، اس لیے تھک گیا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام دینے کے لیے ایک درخت سے باندھ دیا۔
رسی اس کی ایک پیڑ سے، ایک ٹری سے، ایک درخت سے باندھ دی، اور اس کے بعد میں وہ خود اپنے سر کا امامہ اتارتا ہے، اپنے سر کا امامہ اتارتا ہے اور بچھا لیتا ہے، تھوڑا لیٹ جاتا ہے۔ جب آدمی تھکا ہوا ہو تو نیند اچھی آتی ہے، تھوڑی سی آنکھ بند کی، آنکھ لگ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب۔ اب دیکھیے منظر، آپ کا پورا گھر کا مال ایک ٹرک پر بھرا ہو اور آپ اپنے ایک گھر سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہو، اور راستے میں کہیں ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آپ نے ٹرک روکا اور بعد میں پتا چلا کہ ٹرک غائب، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ 10 لاکھ کے حساب سے سوچتے ہیں، ایک غریب آدمی کی انکم بیچارے کی 10 روپے ڈیلی کی ہے تو اس کے لیے 10 روپیہ ہی 10 لاکھ کے برابر ہے۔ اس آدمی کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ سوچئے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو یقین نہیں آ رہا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ میرے اونٹ پر میرے گھر کا سارا سامان، اور جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اونٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، ایک پہاڑی نظر آئی، بھاگتا ہوا گیا، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، پہاڑی پر چڑھ کر جھانک کر دیکھتا ہے نیچے کی طرف، لیکن اس کو اونٹ نظر نہیں آتا۔ اترتا ہے، دوسری پہاڑی نظر آتی ہے، اس کے اوپر چڑھتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے اونٹ نظر نہیں آتا۔ اس کو کچھ کھائیاں، کچھ گفائیں نظر آتی ہیں، ان میں جھانک کر دیکھتا ہے، اس کو اونٹ نظر نہیں آتا۔ کبھی اس جھاڑ میں، کبھی اس جھاڑ میں جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، لیکن اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، یعنی عصر کا وقت نکل چکا ہے، تھک گیا۔ 11 بجے سے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے 4 بجے تک، 5 بجے تک تھک کر چور ہو گیا، لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا۔ وہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے اونٹ کو باندھا تھا، پیڑ کی طرف دیکھتا ہے، پھر ایک نظر امید بھری ڈالتا ہے کہ کہیں اونٹ نظر آ جائے، لیکن اب اس کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا اونٹ کوئی لے کر بھاگ گیا ہے، نراش ہو گیا ہے۔ تقریباً کوئی 5 بجے کے ٹائم پر، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، اسی پیڑ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے سر کا اسی امامہ کو اتارتا ہے، اپنے پسینے کو پوچھتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو رات یہیں گزاریں گے، خطرناک جانور ملیں گے، رات میں سفر کرنا اچھا نہیں ہے، اب تو اونٹ بھی ہمارے پاس نہیں، اب سفر کیسے کریں گے، چلیے آج کی رات یہیں گزار لیتے ہیں، کل پھر دیکھا جائے گا۔ اس نے امامہ پھر بچھایا، تھک گیا تھا، لیٹ گیا، آنکھ بند ہو گئی، لیکن ٹینشن اتنا تھا اونٹ پر لدا ہوا سامان کا، اپنے ساز و سامان کا ٹینشن اتنا تھا کہ وہ نیند سے زیادہ دیر تک نہیں آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ پھر کھل گئی۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پھر اسی پیڑ کی طرف دیکھا جہاں اونٹ باندھا تھا۔ جب اس کی آنکھ 5:30-6 بجے کے آس پاس کھلتی ہے تو اس نے اس پیڑ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے، رسی وہی ہے، بندھا بھی ویسا ہی ہے، اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں جتنی گانٹھ میں نے لگائی۔ تجسس ہوا کہ اونٹ، پورا دن میں نے تلاش کیا لیکن اونٹ نہیں ملا، اور اچانک آ گیا، سامان تو کم نہیں ہوا، وہ اپنا سامان تلاش کرنے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جتنا سامان اس نے لادا تھا ہو بہو سیم ٹو سیم اتنا سامان وہ پاتا ہے، اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں اس زمانے میں گیہوں نہیں چلتا تھا، چاول نہیں، میں کہہ سکتا ہوں چاول اور گیہوں کے دانے کے برابر بھی اس کے اونٹ پر جو سامان لدا تھا اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب تو مارے خوشی کے وہ زمین پر نہیں کھڑا ہے، خوش اتنا ہوا ہے کہ اس کا ٹھکانہ خوشی کا نہیں رہا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں پورا دن میں نے تلاش کیا اونٹ نہیں ملا، اور اچانک اپنے آپ اپنی مرضی سے آ گیا اور ویسے ہی بندھا ہوا ہے
رسی سے جیسے میں نے باندھا، واقعی اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، مارے خوشی کے اس نے اللہ کی تعریف میں جو جملے بولے وہ مارے خوشی کے الٹے جملے بول گیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی اللہ مان گیا تیری قدرت، میں نے اونٹ تلاش کیا اونٹ نہیں ملا، واہ تیری قدرت، اپنی مرضی سے اونٹ یہاں گیا، یہ تیری قدرت کی کاریگری ہے۔ اے اللہ واقعی تو یہ قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا، الٹا بول گیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، واہ واہ اللہ مان گیا تیری قدرت کو، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنے خطرناک ورڈ ہیں۔ آپ ان جملوں کے خطرناکی کو اگر سمجھ جائیں تو کہنا ہی کیا، اتنے خطرناک یہ جملے ہیں۔ یہ جملے فرعون نے بھی ادا نہیں کیے تھے، اس آدمی کی زبان سے کتنے برے جملے نکلے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ ذرا سوچو، اللہ نے فرعون کو بھی تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو دیا اور پانی میں غرق کر کے اس کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے بھی اتنے خطرناک جملے نہیں کہے تھے، وہ تو صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب مانو، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے یعنی فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ سن رہے ہیں آپ، کبھی زندگی میں فرعون نے اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب مانو، میں تمہارا رب ہوں، لیکن جب رات میں دعا کرتا تھا تو اللہ سے یہ کہتا تھا اللہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا ہوں، لوگوں کا میں رب بننا چاہتا ہوں، لیکن میرا رب تو ہی ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں وہ اپنے رب سے ہی دعا مانگتا تھا، اس نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ تو میرا رب، اس نے تو اللہ ہی سے کہہ ڈالا کہ میں تیرا تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ غور کرو کہ جملے کتنے خطرناک ہیں، غور کرو جملے کتنے ڈینجر ہیں، فرعون سے بھی خطرناک جملے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کو اس لیے غرق کر دیا کیونکہ وہ یہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وہ جان بوجھ کر کہتا تھا، وہ دل سے کہلواتا تھا کہو مجھے اپنا رب۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور غرق ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو رب کہنے والے دیکھ لے، اور اے دنیا والو دیکھ لو اپنے آپ کو خدا کہنے والے کا انجام کیا ہے۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، آج بھی زمین اس کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی، زمین میں اگر آج بھی فرعون کو دفنایا جاتا ہے تو زمین نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، زمین سمندر میں اگر فرعون کی لاش کو ڈالا جاتا ہے تو سمندر بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم فرعون کے بدن، فرعون کے شریر، فرعون کے جسم، فرعون کی لاش کی حفاظت کریں گے قیامت تک، تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، لوگ اپنے دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام کیا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، آج زمین اس کی باڈی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرعون سمندر اس کی باڈی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غور کرو، جو لوگوں کو کا رب بنتا تھا آج اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، لیکن اس آدمی نے کہا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ واہ واقعی مان گیا تیری قدرت، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں جب اللہ نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا فضحک اللہ، اللہ ہنس دیا۔ ان جملوں پہ ہنسنا چاہیے، ان جملوں پر اللہ کو ہنسنا چاہیے، لیکن اللہ ہنس دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی۔ دیکھ رہے ہیں نیت کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، نیت دیکھیے آپ، اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی،
لیکن مارے خوشی کے اپنے اونٹ کو دیکھا اور سارا سامان جب دیکھا تو خوشی میں اس کو ہوش نہیں رہا کہ میرے منہ سے نکل کیا رہا ہے، نکل کیا رہا ہے. تو وہ خوشی میں کہہ گیا. یہ جملے اس کے منہ سے جان بوجھ کر نہیں نکلے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، خوش ہوا، بلکہ وہ خوش ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہنے کی. کتنے خراب جملے بولے لیکن نیت اچھی تھی، نیت اچھی. اب آپ اندازہ لگائیے نیت کی وجہ سے اتنا بڑا جملہ کہنے والا بھی اللہ رب العالمین اس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اب ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کریں، ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں. آج جلسہ سننے آئے ہو، ہماری نیت کیا ہے؟ جمعے میں آپ کی مسجد میں کتنے لوگ تھے؟ پھر عصر میں کیوں نہیں رہے اتنے لوگ؟ مغرب میں کیوں نہیں رہے اتنے لوگ؟ پورے ہفتے کیوں نہیں آتے اتنے لوگ؟ جمعے کے دن سب سے پہلے آپ اگلی صف میں آ کے کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ بھی سعودی عرب کا رومال ڈال وال کر. کیسے آ جاتے ہیں؟ نیت ہے یہاں پر، نیت دیکھی جائے گی. میں نے 2 واقعات آپ کے ایسے سنا دیے کہ اچھی نیت تھی لیکن کام غلط تھا، اللہ نے معاف کر دیا. ایک تو وہ واقعہ اس نے چور کی مدد کر دی، امیر کی مدد کر دی، زانیہ کی مدد کر دی، لیکن اس کی نیت نہیں تھی، وہ غریبی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا. ایک یہ کہ اس کے دل میں نیت نہیں تھی اللہ کو اپنا بندہ کہنے کی، لیکن دھوکے سے کہہ گیا، انجانے میں کہہ گیا، مارے خوشی کے کہہ گیا. اللہ نے اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے کہنے کی نیت یہ نہیں تھی، معاف کر دیا. آئیے آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی سنا دوں کہ کام بہت اچھا تھا، بڑا اچھا کام تھا، لیکن اللہ نے اس آدمی کو جنت نہیں دی بلکہ جہنم میں داخل کر دیا. کیا کام؟ کیا کام؟ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، ساری کائنات کے سامنے، ساری دنیا والوں کے سامنے. اس آدمی کو بلا کر کہے گا ادھر آؤ. وہ آدمی آئے گا اور سنیے، وہ آدمی جب سامنے آئے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے تندرستی دی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کو، اپنی تندرستی کو کہاں گنوایا؟ دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، زمین تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی تیرے پاس، بتا تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ شخص کہے گا اللہ تو سوال کر رہا ہے، تو سب جانتا ہے میرے بارے میں. اللہ کہے گا دنیا والوں کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ ان کو. کہے گا اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری راہ میں نے جہاد کیا تھا اور شہید کر دیا گیا؟ اللہ میری خوبصورت بیوی تھی، اللہ میرے کئی بچے تھے، اللہ میں زمیندار تھا، اللہ میرے کئی پراپرٹیز تھیں، میری کئی پراپرٹیز تھی، میرے کئی بلڈنگیں تھی، میرے کئی باغات تھے، کھیت تھے، کئی بیگھہ زمین تھی ہمارے پاس، سب کچھ تھا میرے پاس. اچانک جہاد کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور میں نے گھوڑا اٹھایا، تلوار لی اور میدان جہاد میں میں نکل گیا. اے اللہ باقی تو اچھی طرح جانتا ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے میں میدان جنگ میں پہنچ گیا، کافروں سے لڑنے لگا، اتنا لڑا کہ میری تلوار سے کئی کافر قتل کر دیے گئے، کئی کافر مارے گئے، اور پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر چل گئی، میں قتل کر دیا گیا، میں مارا گیا. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، تو نے جو زندگی دی تھی میں نے تیری دی ہوئی زندگی کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں شہید کر دیا گیا، میری گردن اڑا دی گئی، میں نے بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، یہاں تک کہ اپنی جان تک کا نذرانہ میں نے تیری راہ میں دے دیا. اللہ کی آواز آئے گی پکار کر، اللہ اس کو بولے گا کذبتا،
میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا؟ اللہ کہے گا یہ سچ ہے، تو نے اپنی بیوی کو چھوڑا. یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنے بچوں کو چھوڑا. یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنی زمین و جائیداد، گھر مکان چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، دولت چھوڑی، گارڈن چھوڑے، باغات چھوڑے، کئی بیگھہ زمین چھوڑی، جہاد کا اعلان سنا تو میدان جہاد میں نکل گیا. یہ بھی سچ. تو نے صفوں کو چیرا اور چیر کر تو میدان جنگ میں پہنچا. یہ بھی ٹھیک. تو نے تلوار چلائی. یہ بھی ٹھیک. کئی کافروں کو مارا. یہ بھی ٹھیک. تیری گردن پر بھی تلوار چلی. یہ بھی ٹھیک. یہاں تک تو سچ ہے. لیکن تو نے یہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں مارا گیا، تیری راہ میں نے اپنی جان دے دی. یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تیری گردن میری راہ میں نہیں کٹی، کیونکہ جب تو نے گھوڑا دوڑایا، تلوار ہاتھ میں لی، میدان جنگ میں گیا، اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی آج اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا سورما کہیں. اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو اور لڑنے والا کہیں، میرے ہنر کی داد دیں، میرے کیریئر کی داد دیں، میرے ہنر کی، میرے آرٹ کی، میرے کلا کی داد دیں. اور تو اسی ارادے کو لے کر میدان جنگ میں گیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں تو بہادر بن جائے اور بہادر کہلایا جائے. جب تو لڑ رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، اور اسی وقت ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چل گئی اور تو قتل کر دیا گیا. تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، مل گئی. تیرے دل میں جو نیت تھی وہ تجھے مل گئی. تو دنیا میں جو عزت چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی. لوگوں کی نظروں میں جو سورما بننا چاہتا تھا وہ کہلایا. اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اب غور کریے آپ. لڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، پراپرٹی چھوڑی، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، باغات چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دی. لیکن ملا کیا؟ جہنم. کیوں؟ صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اس نیت کی وجہ سے یہ اچھے کام پہ پانی پھر گیا. اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. اس کی نیت بری تھی، اس لیے سب کچھ بیکار، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی گیا تو کہاں گیا؟ کئی کافروں کو مارا، لیکن اس کے باوجود بھی گیا تو کہاں گیا؟ جہنم کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں نیت کا کتنا بڑا دخل ہے. نیت اچھی ہے، اگر دھوکے سے انجانے میں غلط کام بھی ہو جائیں، نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، عبادت ہے، لیکن نیت خراب ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو برے اس نیت کی وجہ سے اس اچھے کام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی. شادیوں کے وقت، شادی ایک سنت ہے. آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور سنت عبادت ہوتی ہے، یعنی نکاح بھی ایک عبادت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے وقت آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ دیندار لڑکے سے اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ میری بیٹی اس کے ہاں اپنے دین کو بچا کے رکھے تو ٹھیک. اگر کسی پراپرٹی اور زمین و جائیداد والے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. نکاح بھی ایک عبادت ہے، لیکن آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے. ہر چیز عبادت ہے تو اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے
میرے بھائیوں، ایک تابعی گزرے ہیں حضرت سالم نام سے، ایک تابعی گزرے ہیں سالم، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے. ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، آج مجھے وہ گناہ یاد آ گیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں، جبکہ میں 27 سال سے اس کی توبہ کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا گناہ تھا؟ گناہ سنیے، آپ تعجب کریں گے. 27 سال پہلے کیا گناہ؟ کہا ایک گناہ میں نے کر دیا تھا. کہا کیا گناہ؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا. بس اتنا سا. سوچیے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہوگی. 27 سال کے بعد جب انتقال کا وقت آیا تو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 27 سال پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. اور گناہ کیا تھا؟ کہ میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ مت دو، بدعتی کے گھر مت جاؤ، بدعتی کے اوپر لعنت ہو، بدعتی سے سلام مت کرو. اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں بدعتی کو اپنے گھر پہ ٹھہرانے والا، اپنے گھر میں پناہ دینے والا بھی ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. میں نے بدعتی کو سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے بخشا ہوگا یا نہیں بخشا ہوگا. ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہم اور آپ تو اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی بدعتیوں میں کر رہے ہیں. وہ تو سلام کرنے کے بعد بھی 27 سال کے بعد رو رہے ہیں اللہ نے میرا گناہ بھی معاف کیا ہوگا یا نہیں. 27 سال توبہ کرنے کے بعد بھی یقین نہیں کہ اللہ نے معاف کیا ہوگا یا نہیں. سنو، جو اپنے بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو بدعتیوں میں بہا رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں. پراپرٹی والا لڑکا تو مل گیا، بینک والا لڑکا تو مل گیا، ڈیلر تو مل گیا، بہت اچھا آدمی تو مل گیا، پیسے والا تو مل گیا، لیکن تم نے جیتے جی اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا. ایک بدعتی کے یہاں اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کر کے تم نے اپنی بیٹی کا جو دین غرق کر دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا. اس کا عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ سچ بات کہنے میں چوکتا نہیں ہوں، اس بات کی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ کون بلائے گا کون نہیں بلائے گا. اپنی نیتیں اچھی کریے، اپنی نیتیں اچھی کریے. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور آپ کا معاملہ بھی بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، کبھی انورٹر خراب، کبھی یہ کبھی وہ. تو میرے بھائیوں، روتے پیٹتے میں نے 1 گھنٹے کا وقت آپ کو دے دیا ہے. جمعہ کا میں اعلان تھا، آپ کو پہلے سے انتظام کر لینا چاہیے تھا سب کو سیٹ اپ، لیکن ہمیں معلوم ہے. ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، یہ فطری چیز ہے. دو قانون ہوتے ہیں، ایک قانون شریعت اور ایک قانون فطرت. شریعت میں رحم ہے لیکن قانون فطرت میں رحم نہیں ہے. یہ سسٹم ہے، اس دنیا میں اسی کو زندہ رہنے کا حق ہے جو چاق و چوبند ہے. سستی کو یہ دنیا پسند نہیں کرتی. وہ پودے مر جاتے ہیں جو سستی سے بڑھتے ہیں، وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو سستی سے پروان چڑھتے ہیں. وہی جانور اس دنیا میں آباد رہیں گے جو مفید آمد ہیں اور جو فائدے مند ہیں، اور جن جانوروں سے کوئی فائدہ نہیں وہ ڈائناسور کی طرح ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اس دنیا میں ناکارہ لوگوں کو کہ سروں پر تاج نہیں پہنایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، کپ کپاتے ہوئے پیر والے تخت و تاج کے مالک نہیں بنتے ہیں. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. یہ انتقام کی دنیا ہے. یہاں سست کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ عمل کرنے والوں کی سزا موت ہے. یہ دنیا معاف نہیں کرے گی. آپ نے باپ کو گالی دی، قانون شریعت یہ ہے کہ اگر باپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا. شریعت میں رحم ہے. آپ نے ماں کو گالی دی، باپ کو گالی دی اور باپ سے معافی مانگی تو باپ معاف کر دے گا. چلو بیٹا ہے میرا، معاف کر دیا. شریعت بھی رحم کر دے گی، لیکن فطرت نہیں رحم کرتی ہے. فطرت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ آپ نے اگر اپنے باپ کو گالی دی ہے تو تیار رہو، کل تمہاری اولاد بھی تمہیں گالی دے گی. اگر آج تم نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا ہے تو انشاءاللہ کل تمہارا بڑا بیٹا بھی تمہیں اپنے گھر سے نکالے گا. یہ فطری قانون ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا ہے. شریعت میں رحم ہے لیکن قانون فطرت میں رحم نہیں ہے. اگر آج آپ نے کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا. فطرت معاف نہیں کرتی ہے. آپ نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو ہماری بہن کے ساتھ زنا ہونا ہے. آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی منہ کالا ہوگا. یہ فطری نظام ہے اور فطرت معاف نہیں کرتی ہے. شریعت میں رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں ہے. آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر اگر چند روپے کمائے ہیں تو یہ دنیا کا قاعدہ ہے
तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अल्लाह तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट में कैंसर पैदा करके वो रुपया बर्बाद करवा देगा, तुम्हारे बेटे को कैंसर का मरीज करके वो रुपया बर्बाद करवा देगा। यह कानून फितरत है जो कभी माफ नहीं होती है। अगर आपने हराम कमाई है तो वो तुम्हारे पास रुकेगी नहीं है। अगर नाजायज पैसा तुमने कहीं किसी से कमाया है तो वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने दूसरे को धोखा दिया। तुम आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। यह कानून फितरत है। हम आपको माफ कर सकते हैं, शरीयत आपको माफ कर सकती है, लेकिन फितरत आपको माफ नहीं कर सकती है। लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है। आपने शराब पी ली, अल्लाह मैंने शराब पी ली माफ कर दे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन लॉ ऑफ नेचर यह है कि शराब पीने वाले के गुर्दे खराब होंगे। इस फितरी निजाम से, फितरी सजा से तुम नहीं बचोगे। बीड़ी सिगरेट पियोगे तो फेफड़े खराब होंगे। अल्लाह माफ कर सकता है तौबा करने के बाद, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरी निजाम आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। शराब पियो और सेहतमंद भी रहो, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाओ और तंदुरुस्त भी रहो, ऐसा हो नहीं सकता। तो फितरी नेचर, लॉ ऑफ नेचर को कभी माफ नहीं होगा। ये याद रखिएगा। ये दुनिया में जीने का हक उसी को है जो कारबंद है, जो मेहनत करते हैं। मार्केटें उनके हाथों में नहीं आती हैं जो सुबह 11 बजे दुकान खोलने के बाद भी कुर्सी पर ऊँघते रहते हैं। याद रखो, इस दुनिया में वही जीने का हक रखता है जो लगातार मेहनत करे, जो रातों दिन अपने एम पर, अपने निशाने पर रहे। ये दुनिया चीख चीख कर कहती है कि तरक्की उसी को मिलती है। आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो दौलत, पैसा, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। हजरत उमर खलीफा बनने के बाद भी रात की तारीकी में सोते नहीं थे। गल्ले और अनाज की बोरी अपने कांधे पर लाद कर फकीर और गरीब और बेवा और मिस्कीनों के घर में पहुंचाते थे। ये निजाम फितरत और लॉ ऑफ नेचर चीख चीख के कह रहा है कि दुनिया आराम करने की जगह नहीं है, ये मुसलसल अमल करने की है, मुसलसल मेहनत करने की दुनिया है। और यहां वही जिंदा रहने का हक रखता है जो मेहनत करता है। जिंदा कहलाने का हक उसी को है जो मेहनत करता है। जिंदा रहने का हक उसको नहीं है जो आदमी कुर्सी पर बैठ के ऊँघे। बहुत कुछ कह दिया। मस्जिद का निजाम आगे भी सही रखोगे, जलसों का निजाम सही रखोगे, बैतुल माल का निजाम सही रखोगे, समाज का निजाम सही रखोगे, मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों यही चंद बातें हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि बार-ए-इलाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नियतों की इस्लाह फरमाए, हमारी इबादतों में खुलूस पैदा फरमा दे, हमारी इबादतों में अच्छी नियत हमें करने की तौफीक अता फरमा और हर अच्छा काम अच्छी नियत के साथ करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।